الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ حضرات، دین اسلام توحید ہے، عقیدہ توحید معظم نعمت ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں۔ اسی عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ عقیدہ توحید ہر نبی کی پہلی اور بنیادی دعوت تھی۔ آج بھی اہل توحید اسی دعوت کو سینے سے لگا کر گلی گلی یہ آواز بلند کر رہی ہے، اے لوگوں، اللہ کو پہچانو، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی غوث آفت ہے، وہی دستگیر ہے۔ جب اہل توحید یہ دعوت دیتے ہیں تو معبودہ میں باطلہ کو پوجنے والے اہل شرک تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل توحید گستاخ رسول ہے، اولیاء کے گستاخ ہے، انبیاء کے گستاخ ہے۔ حضرات، آپ کے سامنے میں آج یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل توحید نہ تو انبیاء کے گستاخ ہیں نہ ہی اولیاء کے گستاخ ہیں، بلکہ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اہل شرک حقیقت میں اولیاء کے گستاخ ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں۔ یہ شرک کر کے رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کبھی چشتی کمال کہتا ہے نہ اللہ رہے گا نہ بندہ رہے گا، خدائی کا مالک محمد رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ رب کا قرآن ہے، 27واں پارہ ہے، سورۃ رحمان ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تیرے رب کی ذات جو عظمت والی ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ کبھی کبھار رب کی شان میں توہین کرتے ہوئے، رب کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے فرشتوں پر اعتراض اٹھاتا ہے اور کہتا ہے رہے دونوں فرشتوں کے ساتھ تو انصاف کیا ہوگا؟ کسی نے کچھ لکھا ہوگا، کسی نے کچھ لکھا ہوگا، جبکہ رب کا قرآن ہے، 30واں پارہ ہے، سورۃ زلزال ہے۔ رب العالمین کی شان فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن کو اسے دیکھ لے گا۔ جو کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے گا قیامت والے دن اسے دکھا دیا جائے گا۔ حضرات، تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھ لیجئے، جتنی رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی ان قوالوں نے کی ہے شاید کہ یہود و نصارہ نے نہ بھی کی ہو۔ کبھی طارق جمیل کہتا ہے کہ اللہ تو لامکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی ان سے جا کر پوچھے کہ آپ نے کہاں سے جانا، خود بات گڑھ کر رب العالمین کے ذمہ لگاتے ہو، جبکہ رب العالمین فرماتے ہیں رب کا قرآن ہے، 16واں پارہ ہے، سورۃ الکہف ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الطٰہٰ میں، رب العالمین فرماتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ غور کیجئے، الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ کس طرح سے عرش پر مستوی ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ کبھی یہ مشرک قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی یہ مشرک قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں۔ عمران قاسی کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لوگوں کو ڈھولکیوں اور سرنگیوں کے ذریعے مومن بنایا، اور جب کہ تم نے قرآن پڑھ کے نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کو مشرک بنایا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کے ذریعے لوگ مشرک ہوتے ہیں تو وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت
थी जिन्होंने खुदा ने बादशाह को पुकारने वाले मुशरिकों को एक अल्लाह की इबादत में लगा दिया। लोगों, कुरान हदायत का जरिया है, कुरान से कोई गुमराह नहीं हो सकता। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए, हदायत है मुत्तकीन के लिए। कभी ये मुशरिक रब्बाना के साथ शिरक करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा करार देते हैं। तहरीर कादरी कहता है मोहम्मद खुदा है, नज़ात खुदा, जबकि रब का कुरान है, सूरह बकरा है, सूरह कहफ है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मैं आपकी तरह का एक बशर हूँ, मुझ पर वही की जाती है, तुम्हारा माबूद तुम्हारा इलाह एक ही है। और कभी ये मुशरिक हजरत अली को खुदा कहकर खुदा की शान में गुस्ताखी करने वाले मुशरिक शेख सादी को गौसे आजम कहकर खुदा की शान में गुस्ताखी करने वाले, कभी ये मुशरिक हजरत अली हजवेरी को दाता कहकर खुदा की शान में गुस्ताखी करने वाले। मैं पूछना चाहता हूँ कि गुस्ताख कौन है जो हजरत अली को खुदा कहे या खुदा का बंदा कहे? गुस्ताख कौन है जो अली हजवेरी को दाता कहे या दाता का बंदा कहे? गुस्ताख कौन है जो शेख सादी को गौस कहे या गौस का बंदा कहे? कभी ये मुशरिक कुरान और हदीस की बेहुरमती करने वाले, कभी ये मुशरिक कुरान और हदीस पर अपने बुजुर्गों की बात को तरजीह देने वाले। लोगों सुन लो, अहले हदीस का पैगाम सुन लो, जब तक इन मुशरिकों के पीरों की बात, इनके फकीरों की बात, इनके फकीरों की बात कुरान के मुताबिक रहेगी, हदीस के मुताबिक रहेगी, उनकी उस बात को मानने के लिए तैयार है। जब उनकी बात कुरान के खिलाफ जाएगी, इनके पीरों की बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ जाएगी, तो उनकी उस बात को जूते की ठोकर में उड़ा देंगे। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म और तशद्दुद सह न सके, वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म और तशद्दुद सह न सके। शमशीर सना की धारों पर